شیطان یا جنات کو جلا کر راکھ کر دینے والا ایک پاورفل وظیفہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اگر کسی کے گھر میں اثرات ہو گئے ہیں یا کسی انسان کے اوپر جنات کے اثرات ہو گئے ہیں یا جادو کے ٹونا ٹوٹکا ہو گیا ہے، اثرات ہو گئے ہیں یا شیطانی وسوسے وغیرہ بہت زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، بعض مرتبہ ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں سالوں سے 16 سال سے لوگ پریشان ان مسئلوں میں رہے، تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا یا اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو صرف آپ سن لیں، اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر آپ اس کو سن لیں گے نا، یا اس مریض کو جس کے اوپر جنات کے یا خبیث وغیرہ کے یا گندے شیطانی اثرات ہیں، آپ صرف اس مریض کو یہ سنا دیں، وہ اگر اس کے اوپر اثرات ہوں گے نا تو وہ خود بخود مچلنے لگے گا اور اثرات جو ہوں گے وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اور یہ میں کسی پیر کا، کسی مولوی کا تعویذ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان کا نام تھا حضرت ابو دجانہ۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اکثر اپنے گھر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری چھت کے اوپر کوئی اینٹیں پتھر پھینک رہا ہو، جیسے میری چھت پر کوئی ہو، لیکن جب میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہاں جنات کے اثرات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دعا لکھوائی اور سکھلائی، فرمایا کہ اس دعا کو تعویذ بنا لو، یعنی تعویذ بنا لو، اس دعا کو آپ اپنے تکیے کے اندر رکھ لو۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو جا کر تکیے کے نیچے رکھا نا، اس دن سے وہ آوازیں آنا اور وہ اس طرح کے ایک ڈر سا محسوس ہونا وہ مجھے ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہاں یہ خیال آ سکتا ہے کہ تعویذ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ حدیث ان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ پھر یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کسی کو کیسے بتلا رہے ہیں؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جب منع کیا تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیسے بتلا رہے ہیں؟ دیکھیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں تعویذ گنڈا کیا کرتے تھے، کیا اسلام میں تعویذ گنڈے کی اجازت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، دوسری جگہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کے ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کا چہرہ دیکھا، اپنی بیوی حضرت عائشہ کا چہرہ دیکھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تم کو نظر بد لگی ہے، اپنے لیے تعویذ کرواؤ۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، دوسری جگہ آپ اجازت دے رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ایسا تعویذ حرام ہے، ایسا تعویذ شرک ہے جس کے اندر شرک لکھا ہو۔ سمجھ رہے؟ یعنی جس تعویذ کے اندر شرک اور کفر لکھا ہوگا وہ تعویذ کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس میں قرآن لکھا ہو، بزرگان دین کے وظائف اور معمولات لکھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں لکھی ہوں، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، بلا شبہ وہ جائز ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو قرآن میں تو شفا ہے لیکن مومنوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب کو شفا حاصل نہیں ہو سکتی، مومنوں کو ہوگی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا دیا ہوا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناتوں کے نام دیا ہے، میں آج وہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ آپ لوگ اس کو جو میں پڑھ رہا ہوں نا، پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو آپ مریض کے سامنے سنا دیں، اگر مریض تل ملا جائے نا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اثرات ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الى من يطرق الدار من العمار والزوار الى طارق يطرق بخير اما بعد فإن لنا ولكم بالحق ساعة فإن كنت عاشقا مولحا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمين لا ينصرون حميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یہ آپ لوگوں کو مریض کو سنانا ہے. اب آپ لوگ کمنٹس کریں گے مجھے معلوم ہے کہ قرآن کے کون سے آیت میں ہے, کون سے پارے میں ہے, تو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, بلکہ یہ اگر آپ نکالنا چاہیں نا, اگر یہ دھندلا آپ کو اسکرین پر لگا ہوا دھندلا نظر آئے تو پھر آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا دعا ابو دجانہ, دعا پھر ای لگا لینا, دعائے ابو دجانہ, دعائے ابو دجانہ. آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو بہت ساری آپ کو یہ لکھی ہوئی تحدیدی نامہ آپ کو مل جائے گا. پھر آپ اس کو چاہیں تو پرنٹ نکلوا سکتے ہیں, کیونکہ بعد میں میرے پاس کمنٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ دھندلا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یا قرآن کی کون سے پارے میں ہے. قرآن کے کسی پارے میں نہیں ہے اور یہ آپ کو کسی آیت میں نہیں ملے گا, بلکہ یہ آپ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہے تو حدیثوں کی کتاب میں ملے گا. بہرحال یہ آپ کو تحدیدی نامہ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی کاپی مل جائے گی, آپ اس کو HD میں نکلوا سکتے ہیں, آپ کو مل جائے گا, آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں, گھر میں ٹانگ بھی سکتے ہیں. اور مریض کو جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی آپ یہ سنائیں, اور اگر اس کی حالت خراب ہو جائے نا, مریض کی حالت بگڑ جائے, تو اس کے بعد آپ کو پانی لینا ہے, 11 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو پڑھنا ہے, 3 بار درود شریف کے ساتھ. پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں, پھر 11 مرتبہ وہ درود جو آپ کو یاد ہو, جو بھی آپ نماز والی دعا درود 3 مرتبہ پڑھ لیں, پھر 11 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ پڑھنا ہے, پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں, پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں, مریض اپنی حالت پر آ جائے گا. اس کو آپ بار بار کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی جو اثرات ہوں گے وہ اثرات پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے, چل رہا ہے, تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں, جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, وہیں کھاتے ہیں, وہیں پیتے ہیں, جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں, جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے, اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ, بغیر کسی چندے کے بنا ہے, جو اللہ نے مجھ سے کام لیا, میں نے خود کام کیا. اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں, اس کام میں حصہ لیں, تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے, یہ جو مشن ہے, یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.